برادر اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ظہور بھائی آمین ثم آمین، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے سوالات کا انتظار ہے اور آپ لوگوں کی جو تاثرات ہے انشاءاللہ آئندہ اسی کچھ دنوں میں انشاءاللہ کچھ لمحوں میں انشاءاللہ ہمارا یہ جو پروسیس ہے یہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں، آپ کے جو تاثرات ہے، جو خدشات ہے، سوالات ہے، ان کے لیے آج کا یہ سیشن ہم نے منعقد کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شکیل احمد صاحب بولپور سے ہیں اور سلیم بھائی وہ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں، آپ کی تاثرات کو سنتے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سیٹسفائیڈ کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک خوشخبری ملے گی، آپ کو خوشی کی ایک بہترین نوید سنائیں گے انشاءاللہ۔ اظہر محمود صاحب ویل ڈن۔ شکریہ اظہر محمود صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر بھی کریں اور اس کو واٹس ایپ گروپوں میں آپ جس گروپ میں شامل ہے اس کو یہ لنک بھیجیں اور اس میں وائس بھی بھیجیں، تاکہ یہ جو سیشن ہے اس سے سارے جتنے بھی متاثرین ہیں وہ مستفید ہو سکے۔ میں اس وقت سلیم بھائی کو گفتگو کے لیے موقع دیتا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہو۔ السلام علیکم برادر، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ظہور بھائی، سبحان اللہ بھائی، وعلیکم السلام۔ راؤ عتیق صاحب السلام علیکم، شکیل بھائی اور اشرف خان بھائی۔ راؤ عتیق صاحب ہے میرے خیال میں ریم یار خان سے ہے یا صادق آباد سے ہے، بہت بہت شکریہ، یہ ہمارے اس تحریک کا بہت ایک توانا آواز ہے راؤ عتیق صاحب، اور گروپوں میں اس کی بڑی اچھی سرگرمی ہے، مشکور ہے آپ کا راؤ عتیق صاحب۔ تاج رسول صاحب جی تاج رسول صاحب، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کامیابی دے آپ سے۔ آمین ثم آمین۔ میں شکیل بھائی سے گفتگو کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں سے تھوڑا مخاطب ہو۔ رجب طیب غوری صاحب جناب کتنے دن رہیں گے؟ یہ انیس کے حوالے سے پوچھ رہا ہے کہ کب تک کام ہوگا؟ انشاءاللہ السلام علیکم رجب صاحب۔ ہاں رجب صاحب، اچھا رجب صاحب، انشاءاللہ بس دعا کریں، بہت جلد انشاءاللہ خوشخبری آئے گی۔ تو ارشد بھائی، ارشد خان بنیری صاحب آپ کو مزید جون سنا ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے۔ ملک راشد جویہ صاحب کہہ رہے کہ سر کمپنی کے بارے میں کوئی نئی اپڈیٹ دے رہے۔ ملک راشد صاحب انشاءاللہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ ذیشان راجپور صاحب السلام علیکم تمام ممبر۔ وعلیکم السلام ذیشان راجپور صاحب۔ محمد سلمان صاحب وہ بھی سلام کہہ رہے تمام دوستوں کو۔ وعلیکم السلام محمد سلمان بھائی۔ ظہور گوندل صاحب، سر آپ نے بہت خواہش یعنی آپ نے بہت خواہش کی ہے سب، اور آپ نے بڑی کوشش کی ہے، اللہ آپ سب کو سلام علیہ دعائیں دے رہے ہیں۔ آمین آمین۔ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ساتھ ہیں، ظہور گوندل صاحب کہہ رہے۔ جی ظہور گوندل صاحب، ایک اور بات آپ کو بتا دیں، یہ جو ہمارا میٹر ہے نا، الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ آ چکا ہے۔ تو اس کو جماعت اسلامی کے جو ان سے چیئرمین ہیں ارشد خان بنیری صاحب۔ ذیشان راجپوت، شکیل بھائی کیا ہوا کب مسئلہ میں پوچھ رہے، اور اسی طرح ویسا بھی پوچھ رہے کب کی کا کیا بنا۔ جی شانی بھائی انشاءاللہ، ذیشان اور شانی ہیں۔ جی ذیشان بھائی، اویس بھائی انشاءاللہ بس آپ دعا کریں اور اچھے کی امید رکھیں انشاءاللہ۔ اویس بھائی سلام کہہ رہا ہے، اویس پیرو بھائی۔ شکیل بھائی السلام علیکم، ارشد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اویس بھائی۔ کہتے ہیں کوئی اپڈیٹ ہے تو سنائیں۔
सुनाते हैं इंशाल्लाह। अवैस भाई अपडेट तो बहुत सारी हैं इंशाल्लाह, वो फिर अरशद भाई आपको सुनाएंगे। मलिक राशिद साहब दुआएं दे रहे हैं, सबको सलामत रखे और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। जी जी मलिक राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी, बस दुआओं में इंशाल्लाह याद रखें। रावतीक साहब कल के मीटिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या बना। जी रावतीक साहब आप माशाल्लाह रहीम खान से हैं और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं पहले दिन से हमारे साथ। पीर राजा गुमन साहब पूछ रहे हैं कि अगर अजीज साहब आए तो डीजल वालों को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। इस पर बात करते हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मुनीर साहब आपके सबके साथ बात करेंगे। मोहम्मद सलमान भाई दोबारा पूछ रहे हैं अरशद भाई कोई कंपनी के बारे में अपडेट दे। नाम क्या बताया आपने? सलमान भाई। हाँ सलमान। सलमान भाई आप ये देखें कि पहले बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की किरण जाग चुकी है और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह 99% हो गया है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना होगा इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा वेट रखें। तो बातें तो बहुत हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, वो अरशद भाई जो है आपको सारी डिटेल ऐसा ऐसा बताएंगे। राजा बिलाल साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम राशिद बिलाल साहब। नवाज साहब भी सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम नवाज साहब। बाकी मेरी सब भाइयों से गुजारिश है कि कोशिश किया करें ग्रुप में सारे भाई एक्टिव रहा करें। असल में पहले हमने जो किया था ये अब अगर वो पख्तून मंजरगा से, तो उस वजह से सारे लोग तकरीबन हज़ारों लोग जो है उसके साथ अटैच हो गए थे, वो रिस्ट्रिक्शन थे। कौन है? ताज रसूल साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हम एग्रीमेंट, हाँ 17 बंदों के बारे में कह रहे हैं कि एग्रीमेंट है, हम सब एक है और अरशद भाई के बता रहे हैं कि उनके साथ है और साथ रखें। हम भी मुनीर के हैं। ये कंपनी कब से काम शुरू करेगी? नाम क्या बताया आपने? ताज रसूल। ताज रसूल साहब इंशाल्लाह आप देख रहे हैं अरशद खान बुनीरी साहब की कितनी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस टाइम जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारा दोनों साइडों पे वज़न अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है और इंशाल्लाह जीत हमेशा सच की होती है, ये बात आप याद रखना। और इंशाल्लाह हम जौन सना आपको दुआ करें सबका हक मिलेगा इंशाल्लाह। बंदा यासर कुरैशी वो कह रहे हैं जिन लोगों ने एप्लीकेशन लैब में नहीं दी वो क्या करें? अब इसके हवाले से भी देते कहते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं। हम बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ। यासर कुरैशी। जी जी यासर कुरैशी के लिए जवाब ये है कि अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया था और वो नेब नहीं गए, जितने भी लोग गए तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 4,000 या 5,000 के जो करीब हमारे जो इन्वेस्टर हजरात है वो नेब नहीं गए। ऐसे लोग हैं कि वो सरकारी जॉबों पर भी हैं, तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि इंशाल्लाह पहले तो नेब की तरफ से था, तो आज ये उनके लिए खुशखबरी है कि 29 सितंबर का जो प्रोग्राम हुआ था अब कंपनी इंशाल्लाह कम बैक कर रही है बहुत जल्द, और उम्मीद है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम अपने इस जदोजहद में कामयाब हो जाएं, सुरखरू हो जाएं। और ये उन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है जिन्होंने अपने एप्लीकेशन जमा नहीं कराई थी,
اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جس نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی، جن کو ایک امید تھی نیب کی طرف سے. تو انشاءاللہ یہ ان لوگوں کی جدوجہد ہے جس نے اپلیکیشن دی تھی اور وہ روڈوں سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور جدوجہد کر رہے تھے. تو وہ ان لوگوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرے اور اس کو سراہے. انشاءاللہ بہت جلد سب کی جو نا یہ بات ہو رہی ہے، ہزاروں جو متاثرین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات، آپ لوگوں کو اعتماد کے ساتھ یکسو رہنا چاہیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک بہترین مشاورتی کونسل کی طرف سے ہم بہترین ایک اچھا خوشی کا جو نوید ہے وہ سنائیں گے انشاءاللہ. کل کا جو میٹنگ ہوا تھا اس میں ہمارے جو مشاورتی ارکان تھے، تو اسی حوالے سے ہمارے جو مشاورتی ارکان تھے انہوں نے حلف اٹھایا ہے باقاعدہ کہ وہ متاثرین کے لیے اور ان کی بلا و بہبود کے لیے انشاءاللہ وہ بھرپور قدم اٹھائیں گے. جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ وہ متاثرین کے فائدے کے لیے کریں گے، متاثرین کی مفاد کے لیے کریں گے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ایک اگلا میٹنگ ہوگا، اس میں انشاءاللہ پھر ہم باقی چیزوں کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے. آج کا جو سیشن ہے وہ صرف آپ سے سوالات، آپ کی تاثرات، آپ کے خدشات اس کے حوالے سے ہیں کہ ڈیزل والا اور اس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہمارا جو انویسٹمنٹ کم ہے یہ تو زیادہ پر فوکس کریں گے، کم پر نہیں کریں گے. ان حوالے سے تاکہ ان کے جو خدشات ہیں وہ ہم جو نا وہ دور کر سکے. آج کا یہ سیشن ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اعتماد ملیں گے کہ ہمارے چاروں اینگل سے ہم لگے ہیں اور چاروں فورم ہم نے اختیار کیے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کامیابی کی نزدیک ہے، بلکہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. بس اب دیر اس بات کی ہے کہ ہم اعلان کریں اور ہزاروں متاثرین کو ایک ہی اجتماع کی شکل میں بلائیں اور اس کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں سنائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت جلد ہوگا انشاءاللہ. محمد سلمان صاحب وہ پوچھنے جن کو نیب کی طرف سے لیٹر نہیں آیا کیا وہ بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں؟ جن کو نیب کی طرف سے ریکارڈ یہ کال نوٹس نہیں آیا وہ اپنے ریکارڈ بیان کر سکتے ہیں لیٹر کا ویٹ نہ اور لیٹر کا وہ ویٹ نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس کال نوٹس آئی ہے وہ ضرور جائے اور اپنا بیان ریکارڈ کرے. اور جن کے چیک وغیرہ ہے وہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے وہ اس پر میمو لگائے اور اس کو بونس کر کے ان کے اوپر جو ہے نا وہ جو قانونی چارجوئی بنتی ہے وہ فوری طور پر جو ہے نا وہ کر لے. اچھا جی، اس کے علاوہ ذیشان راجپوت صاحب کہہ رہے ہیں سر کچھ لیگل ٹیم کا بنا، اس کے بارے میں جی لیگل ٹیم کے حوالے سے ہمارا جو مشاورتی کونسل کی طرف سے ہماری ٹیم بھی تیار ہے اور ان کی ٹیم بھی میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کی ٹیم بھی تیار ہے اور بہت جلد جو ہے نا یہ پہلا سٹیپ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے نا وہ عمل شروع کریں گے اور اس کے انتظار میں ہے. انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ لیگل ٹیم کے حوالے سے. سفتر خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے لیٹر نہیں آیا، کیا میں بیان ریکارڈ کروا سکتا ہوں؟ جی جن کے پاس لیٹر نہیں آیا وہ بھی اپنے بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں. اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے جائیے اور ایک عدد ان کی کاپی ہے ساری جتنے بھی اٹیسٹیڈ کاپی. ویسے اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیسے ضائع نہ کرے. وہاں اٹیسٹیشن کی کوئی ایسی سسٹم نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے نا باہر اپنے 100 روپے وہاں پر ضائع کرے. تو آپ نیب آفس فوراً جائے اور وہاں پر اپنا ریکارڈ جو ہے نا وہ ریکارڈ کرائے. ایک دفعہ سوال ختم ہو گیا سب. جی یاسر بھائی پوچھ رہے ہیں کال پہ کس طرح بات ہو سکتی ہے؟ کال پہ تو اگر آپ موبائل پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں 0345 پھر 45 33 966. دوسری بات آپ اس پہ بھی کال پہ آ سکتے ہیں، آپ کال ریکویسٹ بھیج دیں انشاءاللہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ سے جو ہے نا کال پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں اسی نمبر پہ تو آپ اس نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں، مگر اس وقت موبائل چونکہ اپ ہے تو آپ کو میں ایک دوسرا نمبر دے دیتا ہوں. سلیم بھائی کا نمبر ہے تو یہ لکھ لیں، آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. 0332 44 62624. ذیشان بھائی کہہ رہے ہیں ارشد بھائی کون کون خاموش ہے، سب اپنے رائے کا اظہار کریں. اس وقت تو کوئی ہم خاموش نہیں ہے، سب دوست جو ہے نا وہ انشاءاللہ بڑے
بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لے رہے ہیں، متاثرین بھی پر اعتماد ہے، اور ان کی خوشیوں کا اس وقت کوئی حد ہی نہیں ہے. ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، دعائیں دے رہی ہے. انشاءاللہ ہم دن رات کوشش کرتے ہیں مشاورتی کونسل کی طرف سے، اور ہمارے جو باولپور کے جو لوگ ہیں وہ اسی مشن میں وہ سب اول کا دستہ رہا ہے. اور اس تحریک کو اگر کسی نے کامیاب کرایا ہے تو اس میں سب سے اول کردار باولپور کے دستے کا ہے. تو تمام متاثرین اوورال پاکستان میں جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو باولپور کے جو متاثرین ہیں ان کی جدوجہد کو، ان کی تحرک کو اور ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور فخر سے ان کو جو ہے نا ان کے لیے ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ ان کی یہ مشن دراصل باولپور کے لوگوں کی بدولت کامیاب ہوا ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی باولپور کے لیے وہ جگہ دے سکیں کہ جب بھی یہ پروگرام تکمیل تک پہنچے گا تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا اجتماع عام ہوگا. اس میں باولپور کے لیے ایک پیکج ہوگا، اور خصوصی پیکج ہوگا کہ باولپور کے جتنے بھی ہمارے متاثرین ہیں اس کے لیے ہم ایک الگ سسٹم بنائیں گے. وہ وہاں پر بیٹھیں گے اور یہ ہمارے ایک اعزازی مہمان ہوں گے اس میں انشاءاللہ. یاسر قریشی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہم نیب جائیں یا نہ جائیں کمپلین کرنے کے لیے. جو لوگ گئے ہیں وہ بیان ریکارڈ کرنے جائیں، اور جن لوگوں نے کمپلین ابھی کیا نہیں ہے تو ان کو کمپلین کی ضرورت ہے، وہ جائیں وہاں پر. اگر نیب مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے کمپلین کا، وہ جائے اپنی کوشش کرے کمپلین کے لیے. جی سلیم بھائی سے گفتگو کے لیے میں آپ کو سوال بتاتا ہوں، آپ جواب دیں پھر میں کرتا ہوں. چیک کریں موبائل میں جو ملک اکبر صاحب کہہ رہے السلام علیکم شکیل بھائی، لوگوں کو صاحب لنک کی وجہ سے ہوتا ہے. جی لنک پہ فلک شیر صاحب وہ بھی دعائیں دے رہے اور اپریشیٹ کر رہے ہیں. کون ہے؟ فلک صاحب، روتیق صاحب اور منیر بٹی صاحب ہے. منیر بٹی صاحب، راؤ عتیق صاحب اور فلک صاحب، وعلیکم السلام. اللہ رب العالمین سے آپ لوگوں کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ یہ تحریک انشاءاللہ بہت جلد جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے گا کامیابی کے ساتھ. آپ لوگ بھی سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری جو مشاورتی کونسل ہے یہ بھی سرخرو ہوگا انشاءاللہ. جی ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں جی، سب سے پہلے سلام، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں بنیری صاحب کیا انیس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ دوبارہ سے کام شروع کر سکے، اور کیا ہمارے چیکوں کی ڈیٹ جو کلیئر ہو چکی ہے ہم اس کے اوپر میمو لگا کے ان کے خلاف کارروائی کریں؟ یہ تو ہم نے پہلے بھی جو نا گروپوں میں اپڈیٹ دیتے، لمحہ کے جو اپڈیٹ ہے وہ ہم دیتے ہیں، اور پہلے دن سے ہم شروع ہے کہ آپ کے جن لوگوں کے چیک جو ہے نا وہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے ان پر آپ میمو لگوائیں اور ان کے خلاف کارروائی کرے، ضرور کرے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ انیس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اس نے رابطہ کیا ہے تو ان کے شاید پیسہ ہوگا، تو اس لیے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور وہ کوئی لائحہ عمل وہ بنائے گا آگے پروسیس کے لیے. تو انشاءاللہ ہمارا جو 4 اینگل ہے اس پہ ہمیں لگے ہوئے ہیں. یہ جو ٹیبل ٹاک ہے یہ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ اپنا جو قانونی لائحہ عمل ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ یاسر قریشی صاحب یہ پوچھ لیں کمپلین نہ کرنے والوں کو پیسے ملیں گے؟ جو کمپلین نہ کیا ہو، جس نے اگر نیب کے راستے سے ہم جائے تو میرا خیال میں نہیں لگتا کہ نیب کی طرف سے ان کو کوئی پیسہ ملے. اگر مذاکرات ہو گئے، کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پھر 200% یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کو بھی ان کی ریکوری ملے گی. ابیل بھائی کہہ رہے ہیں پولیس متاثرین کے لیے ایک ایپ بنانا چاہیے تاکہ اس میں ہمارے لیے بہت سہولتیں ہوں گی.
مطلب ایک ایپ ہونی چاہیے لسان متاثرین کے لیے؟ فیس بک پہ شاید یہی کہہ رہے ہیں. فیس بک نہیں لکھا. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یوٹیوب پہ ایک چینل بنائیں اور صرف متاثرین کے لیے اس میں جو نا وہ دن میں روزانہ کی بنیاد پر نئے نئے جو اپڈیٹ ہوں گے وہ اس پر آئیں گے انشاءاللہ. یہ فلک شیر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے کافی دیر سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے لیکن مجھے ابھی تک نیب کی طرف سے کوئی لیٹر یا رپلائی نہیں آیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے 25 جنوری کو ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی. ابھی مجھے تقریباً کوئی 14 ستمبر کو لیٹر آئے ہیں. ابھی میں نے بیان ریکارڈ نہیں کرنا کیا، بلکہ میں انشاءاللہ 1-2 دن میں جاؤں گا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ لیٹ آ رہے ہیں. یہ پروسیس ہے، سسروی کا شکار ہے، مگر آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ منتظر رہے، آپ کو بھی لیٹر آئیں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے 25 تاریخ کون سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ جنوری کو ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی. ابھی مجھے تقریباً 14 ستمبر کو لیٹر آئے ہیں. ابھی میں نے 39 کیا، بلکہ میں یہ آپ ادھر چلے جائیں، بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے وہ واٹس ایپ میں جائیں سارے گروپوں میں بھیج دیں سب میں مزید اور نہیں پاؤں دوبارہ. ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شکیل بھائی FIR کروانے سے منع کر رہے ہیں. شکیل بھائی آپ منع قریشی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی نے منع نہیں کیا. ہم برہا کہتے ہیں کہ آپ اپنے تھرو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرے. انشاءاللہ ہمارا جو اس وقت جو نظام بنا ہے اسی کے تحت ہم جو ہے نا ہر لیول کو اختیار کر رہے ہیں، ہر فورم کو اختیار کر رہے ہیں، مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور اپنا جو قانونی راستہ ہے وہ بھی اختیار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ نے چیک کا ٹائم پورا ہوا ہے تو آپ اس پر میمو لگائیں اور اس پر FIR بھی کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ تانے والا FIR نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے نا ایسوسیشن کوڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں. جی جی. یہ شاہد ملک صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرے چیک کی ڈیٹ پورے ہونے والی ہے، کیا میں اس کو ڈسآنر سلپ لگوا لوں؟ جی جی، اس میں آپ انتظار نہ کریں. جب آپ کی ٹائم پورا ہو جائے تو آپ اسے ڈسآنر کر کے اور اس میں متعلقہ تانے میں جو نا آپ قانونی جو کارروائی ہے وہ آپ شروع کریں اس پر. راؤ عتیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارشد صاحب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں کیا یہ کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ ہمیں تقریباً 110% یقین ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم نے بڑے ایک اچھے طریقے سے ہم نے اپنا ایک ٹیم بنایا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے لیگل ٹیم کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی لاہور کی جو قیادت ہے اور جماعت اسلامی لاہور کے جو اسلامک لائر فورم کے وکلاء ہے وہ بھی ہم نے جو نا اس کے لیے موبلائز کی ہوئی ہے. اور ہماری 15 رکنی جو مشاورتی کونسل ٹیم ہے وہ اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اس کی آئینی اور قانونی پہلو کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ 2 سے 3 دن تک جو ہے نا اس کا اگلا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ. ارباب شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کیا نیب میں FIR ہو سکتی ہے؟ ان کو بتائیں کہ نیب میں نہیں جی، FIR نہیں ہوتی. نیب میں FIR نہیں ہوتی، ریب میں اصل میں ریفرنس ہوتے ہیں اور ریفرنس تو وہ جس ملزم کو آپ نے نامزد کیا ہے اپنے اپلیکیشن میں ان کے خلاف ریفرنس ہوگا. تو FIR جو ہوتے ہیں وہ چیک کے طور پہ ہوتے ہیں، وہ تانوں میں ہوں گے اور ضرور ہوں گے انشاءاللہ. یہ عمار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو لیگل ٹیم ہے وہ کب تک آئے گی؟ لیگل ٹیم انشاءاللہ تیار ہو چکی ہے دونوں طرف سے اور 1 سے 2 دن میں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنا اگلا لائحہ عمل شروع کرے گا. یہ بات ہم جو ہے نا اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے متاثرین کے سامنے ابھی شیئر نہیں کرنا کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بھی تحفظ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو تحفظ دیں اور جماعت اسلامی نے اس کو تحفظ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے مذاکرات کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچے. تو ان چیزوں کو ہم نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے
تو باقی انشاءاللہ 1-2 دن میں بہت اچھی سی خبریں جو نا وہ آپ کو ملیں گی، اور میں آج سے آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ رجا بلال صاحب کہہ رہے ہیں کیا انیس دوبارہ سے بزنس کرے گا یا لوگوں کے انویسٹمنٹ واپس؟ اصل میں وہ آنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ اپنا کام شروع کرے، اور کام شروع کر کے ہی انشاءاللہ متاثرین کی جو ریکوری ہے وہ دینے میں کامیاب ہوگا۔ اگر کام نہیں کریں گے تو اس طریقے سے وہ تقریباً اگر ہو سکے تو 10% ایسے لوگ ہوں گے کہ اس کو جو نا ریکوری مل جائے گی، باقی جو لوگ ہیں وہ ویسے رہ جائیں گے۔ جی اللہ ہاں جی میں کرنا کر دیتا یہ قاری عظیم شریف صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کب تک انیس الرحمان کی ٹیم آئے گی؟ ایک ہی سوال بار بار ریپیٹ کیا بار بار آپ یہ بعد میں آتے ہیں نا، بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ شاید جو ہے نا ان کو پتہ نہیں لگتا۔ انشاءاللہ سوال ٹھیک ہے۔ یہ صفدر خان کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ چیک کی ایف آئی آر صرف گلبرگ میں ہوگی یا کسی بھی تھانے میں؟ آپ جو متعلقہ جہاں سے آپ نے چیک پر میمو لگایا ہے، جہاں جس بینک سے آپ نے میمو لگا لیا ہے، تو اس کے متعلقہ تانے سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے صرف مختص ہے گلبرگ، تو یہ مختص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اب سلیم بھائی جو ہے یہ مخاطب ہوں گے، یہ آپ سے ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم جی، بار بار سب دوستوں کے یہ سوال آ رہا ہے کہ چیک کے اوپر میمو لگوائیں یا نہ۔ سب دوستوں کو کافی گروپوں میں بھی یہ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جس کی ڈیٹ پوری ہو چکی ہے وہ بندہ ایک دن بھی ویٹ نہ کرے، اپنے متعلقہ جو بھی برانچ ہے جہاں پہ اس کا اکاؤنٹ ہے اس میں اپنا چیک جمع کروائے، وہاں سے میمو لگوائے، سلپ لگوانے کے بعد اپلیکیشن لکھے، اور جو بھی جہاں پر اس بندے کا اکاؤنٹ ہوگا اس کی متعلقہ جو بھی تھانہ ہوگا وہاں پر جا کے اپلیکیشن جمع کروائے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر کارروائی کروائے۔ اگر آپ کی 489F کی اپلیکیشن کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی تو آپ سیشن کورٹ میں جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ FIR کے آرڈر لے کے ان کے اوپر 489F کی FIR کروا سکتے ہیں۔ تو سب دوست بار بار ایک ہی سوال نہ کریں، سوال جو پہلے ہو چکا ہے کوشش کریں وہ سوال نہ ہو، کوئی نیا آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کریں۔ ہاں جی، اس میں ایک چیز اور ہے، اچھا جی، اس میں ایک چیز اور ہے کہ سب دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا چیک کی FIR گلبرگ جہاں پر ان کا آفس تھا کیا وہاں پر ہی ہوگی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا جو بھی اس کے متعلقہ برانچ کا تھانہ ہوگا وہاں پر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے۔ گلبرگ میں آپ اگر کوئی بندہ فرض کریں خوشاب کا ہے یا پشاور کا ہے تو وہ یہاں پر آ کے اپلیکیشن نہیں دے گا، اس کے بینک کو جو بھی متعلقہ تھانہ لگے گا وہ وہاں پر اپنی اپلیکیشن جمع کروائے گا، اور اس کے مطابق وہاں پر ہی کارروائی ہوگی۔ پولیس میں اور نیب میں جو ہے وہ کسی قسم کی FIR نہیں ہوتی، نیب میں تو ریفرنس دائر ہوتا ہے جو کہ پہلے سے ہو چکا ہے ان کے خلاف۔ تو اب جو چیک کے حوالے سے ہے وہ آپ پولیس کے پاس جائیں گے اپنی اپلیکیشن لے کے، وہاں پر اس کی جو کمپیوٹرائز سلپ فرنٹ ڈیسک سے ملتی ہے وہ سلپ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہ کارروائی نہیں کرتے پولیس والے تو آپ پھر سیشن کورٹ میں جا کے آپ کورٹ آرڈر لے سکتے ہیں اور اس کے تھرو آپ FIR کروا سکتے ہیں۔ ہوگی اب یہ ہیں قاری عظیم شریف صاحب ہے، کب تک انیس الرحمان کی ٹیم آئے گی، کب کام شروع ہوگا، یہ پوچھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر سارا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کام کے حوالے سے کام کے آغاز کے حوالے سے انشاءاللہ وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کہ کب شروع ہوگا۔ میرے خیال میں جو یہ اسی ماہ کے اندر اندر سارا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں میرا آج لیٹر ہے کہ میں بیان ریکارڈ کروانے چاہوں۔ جی جی، آپ بیان ریکارڈ کریں اور اس میں غفلت نہ کریں۔ شاہد مرحوم صاحب کا کہہ رہے کہ اس کے پیسے پہلے دلوانے کی کوشش کرے، کامران صاحب کہہ رہے۔ جی کامران ارشد صاحب کہہ رہے شاہد مرحوم صاحب ان کے پہلے وہ فوت ہو گئے، جی، تو کہہ رہے کہ ان کے پیسے پہلے دلوانے کی کوشش کرے۔ وہ تو کر رہے ہیں، وہ ہمارا جو ہے نا جو ہم نے سسٹم بنایا ہے اس میں ہم نے خواتین کو پہلی ترجیح بنایا ہے، اس کے بعد ہم نے جو ہے نا جو غریب متاثرین ہیں
اس کو ہم نے دوسری ترجیح بنائی ہے. اس کے لیے ہم نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے. انشاءاللہ اس کے تحت ہم کام کریں گے اور پورا میرٹ کو انشاءاللہ بالاتق رکھ کر اس کے مطابق انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ. عمر شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا کمپنی پہلے کی طرح کام کرے گی یا کوئی نئی پالیسی؟ یہ تو انشاءاللہ بعد میں پتہ لگے گا. جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس میں پتہ لگے گا کہ اس نے اسی کو بحال رکھنا ہے یا دوسری کمپنی کو سامنے لانا ہے. ملک افضل صاحب پوچھ رہے ہیں جن لوگوں کے تھرو ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ بھی نہیں کر رہے اور ان کے فون وغیرہ بھی نہیں. یہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں. کون صاحب ہے؟ یہ ہے ملک افضل. ملک افضل صاحب، یہ جو لوگ ایجنٹ تھے وہ آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد یہ باہر بھی آئیں گے انشاءاللہ. دعا گو رہو کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو جدوجہد ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائے تو یہی لوگ سامنے بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ ان کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے کی جو نا وہ جگہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ فارم یہ کیا لکھا ہے؟ السلام علیکم ارشد صاحب، ہمیں فارم کے لیے دوبارہ لینے کی کوشش کرو. ہو سکتے وہ فیلڈ کا کہہ رہا ہو کہ دوبارہ نہیں وہ فارم کا سمجھ نہیں آ رہی. یہ تاج رسول صاحب ہیں. سر اگر انیس بائیس ڈیلیٹ نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا؟ راجہ بلال پوچھ رہے ہیں کام دوبارہ لاسانی کے نام سے شروع ہوگا یا کسی اور کا نام چینج کریں گے؟ یہ اب جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اب پہلے ہوائی باتیں نہیں ہم کر سکتے. وہ اس کے لیے اس نے کوئی طریقہ کار بنایا ہوگا، کوئی لائحہ عمل بنایا ہوگا. انشاءاللہ اسی پلان کے تحت انشاءاللہ آئیں گے اور کام شروع کریں گے. اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں سہیل احمد صاحب کہ کیا بینک ہمارے ساتھ تعاون کرے گا؟ کس طرح کا تعاون چاہ رہے ہیں بینک سے؟ بینک تو کوئی آپ کا بینک ہے، اس نے چیک بھیجنا اسٹیٹ بینک کو اور وہاں سے سلپ لگ کے واپس آ جانی. اس میں تعاون کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیا تعاون چاہتے ہیں آپ بینک سے؟ یہ اصل میں ویلٹ سوال نہیں ہے نا. ہم تو فارم کا کرایہ اب تک 20,000 مہینے کا. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے سوال آ رہے ہیں آپ کو؟ کیا فارم ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ابھی تک 20,000 روپیہ کرایہ دے رہے ہیں فارم کا. تو چھوڑ دیتے. انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوگا نا سال 2 سال کا، اس لیے. نہیں اس میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے. ہم نے بھی فارم لیے تھے تو ہم نے تو چھوڑ دیے تھے. آپ ان کو کہیں آپ نے ایگریمنٹ کیا تو وہ آپ کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ملک افضل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر انیس وہ تو خود نہیں آئے گا، ایگریمنٹ ہمارا جو ہوا ہے تو وہ لوگ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی رابطہ نہیں کرتے تو ان کیسے مطلب ان کے ساتھ جو ہے ان کی ٹیم کس طرح بات کریں ان کی ٹیم سے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو مشاورتی کونسل بنی ہے اس سے ہماری جو نا ان کے ساتھ براہ راست اس وقت رابطہ ہے، وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ انشاءاللہ بعد میں خود آئیں گے. آپ دعا کرو کہ انشاءاللہ ہم اس اپنے جو جدوجہد ہے اس میں کامیاب ہو جائے اور اسی ہفتے کے اندر اندر یہ پورا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ یہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے. ان کے نمبر بھی جو نا وہ کھلے اوپن ہو جائیں گے. یہ مجھے محمد اویس فروخ صاحب کا یہ سوال ہے کہ میرا بھائی سعودیہ میں ہے، کیا میں اس کی جگہ پر نیب میں جا کر پیش ہو سکتا ہوں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ایک 500 والا اسٹامپ پیپر لینا ہوگا اور اس کے اوپر آپ اپنے بھائی سے پاور آف ٹارننگ لے لیں تو اسی بہاف پہ آپ جا سکتے ہیں نیب میں. لے کے جائیں. ہاں جی، اور ساتھ میں ایگریمنٹ وغیرہ. ہاں جی، ساتھ میں ایگریمنٹ وغیرہ لے کے تو آپ جا سکتے ہیں. اور اگر اپلیکیشن آپ کی نہیں ہوئی تو وہ آپ آن لائن بھجوا دیں، لیکن بیان ریکارڈ کروانے کے لیے آپ خود آ جائیں اگر آپ دور سے ہیں تو. لیکن پاور آف ٹارننگ کے بہاف پہ ہی آپ جا سکتے ہیں نیب میں. اب اس بندے کا سوال دیکھ یار لوگوں کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ناظم بھائی کے سر کے بال کب تک ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی میڈیسن ہے، کوئی ہربل ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں. کامران اشرف خان ہے. کامران اشرف خان.
واٹس ایپ کھول لے. قاری عظیم شریف صاحب، میرا بھی بیان ریکارڈ نہیں ہوئے. میرے بیگم اور سسر ابو کے نام بھی اسٹامپ چیک ہے. ان کا لاہور آنا بہت مشکل ہے اور گنجائش نہیں ہے لاہور آنے کی. میں ان کی جگہ لاہور آ کر بیان ریکارڈ کروا سکتا ہوں. خاص شفقت فرمائے. اس میں یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے ایک حلفیہ بیان لکھ لے 100 روپے کے اسٹامپ پہ, اور وہ اس میں یہ لکھ لے کہ میں پلانا ابن پلانا, میں چونکہ بیمار ہوں یا ضعیف ہوں, میں جا نہیں سکتا لاہور, تو میری جگہ پلانا بندہ بیان ریکارڈ کرے گا. وہی ایفیڈیوٹ فارم جو نا وہ ساتھ لے کر آپ نیب آفس جائیں تو آپ بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں. ہمارے شہر کا کوئی اسی طرح پہلے بھی اس کا گزر گیا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ کمپنی پہلے کی طرح کام کرے گی یا ڈفرینٹ طریقے سے کام کرے گی؟ انشاءاللہ اس کے لیے جو پلاننگ ہے انشاءاللہ وہ بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرے گی. انشاءاللہ وہ ہم سے تعاون مانگے گا اور ہم ان سے بھی تعاون مانگیں گے. انشاءاللہ ہم مل کے اس چیز کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اپنے حق کے لیے, اور ہمیں کچھ چیزوں کے لیے کندھا نیچا کرنا پڑے گا انشاءاللہ. یاسر قریشی صاحب, آپ کا سوال یہ ہے کہ نیب کو آن لائن اپلیکیشن کیسے دیں؟ اب دیکھیں 8 مہینے ہو گئے کمپنی کو گئے ہوئے, 8 مہینے سے آپ کے ساتھ اسکیم ہوا اور آپ نے ابھی تک اپلیکیشن بھی اگر نہیں دی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہماری قوم کا, کہ پھر ہمارا تو خیال ہی نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنا پیسہ واپس لیں, کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی اپلیکیشن بھی نہیں دی نیب میں. تو دوسرا آن لائن طریقہ ہم پہلے گروپ میں شیئر کر چکے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ پرسنل میں آپ اپنا نمبر دے دیں, آپ کو بھیج دیں گے کہ کیسے آن لائن اپلیکیشن دے سکتے ہیں. وہ بھی طریقہ ہے, آن لائن اپلیکیشن ہو سکتی ہے. ملک اکبر صاحب دعائیں دے رہے ہیں سب کو. بہت بہت شکریہ ملک اکبر صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. وہ ملک افضل صاحب جن نے فارم کا کرایہ ابھی تک دے رہے, وہ کہہ رہے ہم تو چھوڑنا چاہ رہے لیکن وہ فارم والے نہیں چھوڑ رہے. وہ ان کو 20,000 آ رہا ہے, وہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے. اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے. تو کمپنی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ باتیں کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. ابھی 5-10 منٹ بعد آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سیشن کو ختم کریں گے. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو بینک شروع سے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اور تمام رقم ریمنڈ کر دی, مطلب تمام رقم واپس کر دی, انیس الرحمان کی اس طرح کی بات کر رہے ہیں, جو بینک شروع سے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. ہمیں تو ابھی تک ہم نے تو اس بینک میں تو ابھی ہم گئے بھی نہیں ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون سا بینک ہے کون سا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو اچھا ٹھیک ہے, اپلیکیشن کیسے دینا, ٹھیک ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں نمبر نوٹ ہو گیا. ہاں ان کو کہہ دے. چھوٹا فون کیا کس کا ہے یہ وہ یاسر قریشی صاحب پوچھ رہے تھے نا. جی جی بس یاسر قریشی صاحب آپ کا نمبر آ گیا ہے انشاءاللہ, وہ نوٹ کر رہے ہیں. شکیل بھائی یہ بس متاثرین سے جو نا یکجہتی اور ان کے حوالے سے. السلام علیکم. اچھا, میری سب متاثرین سے جتنے بھی ہیں نا, سب سے یہی ہے گزارش کہ گروپوں میں سارے ایکٹیو رہیں, تو کوشش کریں سب بولیں, کیونکہ سب کے پیسے لگے ہوئے ہیں. ایک صرف ہمارے پیسے لگے, آپ سب کے لگے ہوئے ہیں پیسے. آپ کوشش کیا کریں سب بولا کریں. تو ہمارا جو اس ٹائم سارا سسٹم ہے وہ اب الحمدللہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ آ چکا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کی الحمدللہ بہت پاور ہے. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ارشد خان بنیری صاحب کی کتنی محنت ہے.
तो इंशाल्लाह आप कोशिश करें, सारे इत्तेफाक रखें आपस में, किसी कोई ऐसी बात करे उसे दरगुजर करें, आपस में लड़े ना। इंशाल्लाह जैसे अरशद खान बुनेरी साहब ने आपको कहा है, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो उसके लिए सब दुआ करें इंशाल्लाह, तो इस्तग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें सबको। उसी का वो बैंक के हवाले से था कि जो बैंक ताउन नहीं करता वो तो सवाल ही नहीं है उनका। आपके चेक को कैसे, ये सुहेल अहमद को कहीं सवाल सही तरीके से करें, क्या सवाल करना चाह रहे हैं, बाद में वो आपके चेक को कैसे डील करेगा, क्या मतलब? सुहेल भाई आपका सवाल आया है मगर वो हमारी समझ से बाहर है। आप सवाल को ज़रा तफसीली और वाज़ेह अंदाज में ज़रा कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। जी ठीक है अरशद भाई, जगह बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ। है किसी और का सवाल? हाँ जी, ये एक सवाल है मुनीर भट्टी साहब का कि चेक को स्लिप लगवाने के लिए अपना अकाउंट होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल होना ज़रूरी है। चिप को नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है ना वहाँ जा सकते हैं, उसी बैंक में जा सकते हैं, वहाँ से जो है ना आप चेक दे ताकि वो आपको कहें कि आपकी इस अकाउंट में जो है ना रकम नहीं है। सर वो क्रॉस चेक है, ये सारे क्रॉस हैं, ये बगैर अकाउंट के इसको स्लिप नहीं लग सकती। स्लिप हम स्टेट आप किसी और को दे, किसी और को दे नहीं सकते, वो आपका बाय नेम चेक है, क्रॉस भी है और बाय नेम भी है, आप सिर्फ अपने हैं। नहीं, अगर और जगह अकाउंट है दे सकते हैं। क्या आप किसी और को भी दे सकते हैं इसको? उसमें अकाउंट है, जाके हाँ वो किसी और को ही, वही तो है ना। लेकिन वो कह रहे हैं अगर किसी का अकाउंट हो ही ना तो, जी अब मेरे नाम का एग्रीमेंट है, मेरा अकाउंट ही ना हो तो स्लिप तो मैं नहीं लगवा सकता। मेरा अकाउंट होना ज़रूरी है, किसी भी बैंक में हो। वो भी हमारे नबील भाई जो है ना बैंक मैनेजर है, और वो नहीं लगवाई सर, लग ही नहीं सकती। काफ़ी लोगों ने लगाई है, काफ़ी लोगों ने लगाई। हम जी इसके अलावा वही कह रहे हैं कि अनीस का जो कारोबार था डीजल का वो तो फेक था, ये वो उसी तरह उसकी बातें हो गई। वो तो धोखा था और क्या, बहुत से चीज़ें थी कि पैक थी, और हम भी जो ना कौन से हमने जो ना अच्छा रास्ता इख्तियार किया था, मगर हम भी जो ना वो बहक गए थे। तो इंशाल्लाह अब उसको राह रास्त पर लाने के लिए हम खुद अपने आप को राह रास्त पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसको भी एहसास हुआ है और हमें भी एहसास हुआ है। इंशाल्लाह ठोकर तो ज़िंदगी में लगनी है, और ठोकर लगते ही बंदा जो ना कुछ सबक सीखता है। तो इंशाल्लाह हम जो ना इससे कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दिलनशीन बाबर साहब कह रहे हैं सर कोई कंफर्म टाइम है कि उनकी टीम कब तक आएगी? इंशाल्लाह कंफर्म यही है कि आप समझो कि आप आज से ही नवाफिल पढ़ो और खुशी का इजहार करो, और इंशाल्लाह हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है हफ्ते का टाइम जी। अवैस फारूक साहब का भी वही सफदर वाला सवाब है, सफदर भाई का वो जो फेक कारोबार के हवाले जी जी से सब दुआएं दे रहे। बहुत से लोग दुआएं भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं आप अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और बाहमी इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ रहें। मशावरती कौंसल की जो टीम है वो तकरीबन हल्फिया उसने कहा है कि इंशाल्लाह इसी जो जदोजहद को, इसी मामले को हम आगे बढ़ेंगे और इसको अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे, टेकअप करेंगे। बाकी इंशाल्लाह इस सेशन का हम इंशाल्लाह इख्तिताम करना चाहते हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए एक खुशी की एक नवीद भी है। अनीसुर रहमान का और उनके जो एजेंट थे वो भी रब्ते की कोशिश कर रहे हैं, और अनीस भी माशाल्लाह रब्ता कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन या हफ्ता तकरीबन आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी ख़बर मिल जाएगी, और किसी भी सूरत में भी इंशाल्लाह आप तैयार रहें। और जिस तरीके से मशावरती कौंसल ने जो मुहिम शुरू किया है, जाग मुतासिरीन जाग, इसी मुहिम का हिस्सा बने और ग्रुपों में अपनी एक्टिविटीज़ को ज़रा बढ़ाएं ताकि आपको पल पल की ख़बरें मिले और आप हर चीज़ से बाखबर रहें।
تو یہ جو پیغام ہے سب متاثرین کو پہنچائیے. جن کے پاس موبائل نہیں ہے, واٹس ایپ نہیں ہے, اس کا جو ذرائع نہیں ہے, آپ ان کو بائی نمبر جو نا موبائل نمبر سے ان کو پیغام پہنچائے یا کسی اور ذرائع سے ان کو پیغام پہنچائے کہ انشاءاللہ آپ کی جو دل کی آواز ہے وہ انشاءاللہ سنی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ معاملہ اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے. اور ہمارے جو مشاورتی کونسل کے اراکین ہیں وہ پرعزم ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں, دن رات کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کا حق ملے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر آپ کو ایک اچھا خبر ملے گا اور آپ کو خوشی کا خبر ملے گا انشاءاللہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے جلدی ہو سکے, تو ہم رابطے میں ہیں. ان کی ٹیم بھی بن چکی ہے, ہماری ٹیمیں بھی بن چکی ہے. انشاءاللہ آپ پہلا سٹیپ ہے اس پر انشاءاللہ ہم قدم رکھیں گے, پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا سٹیپ, تیسرا سٹیپ, اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 100% اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں کچھ بھائی پوچھ رہے ہیں جی, رابطہ نمبر آخر میں دے دیں. میرا جو اپنا جو رابطہ نمبر ہے 03454333966. یہ میرا رابطہ نمبر ہے. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0333440775354. یہ میرا رابطہ نمبر ہے. میں آپ سب لوگوں سے ملتمس ہوں کہ آپ مشاورتی کونسل کے لیے, اپنے لیے بھی اور مشاورتی کونسل کے ممبران کے لیے بھی ہر وقت اپنے دعاؤں میں, اپنے قیمتی دعاؤں میں اسے یاد رکھیں. اور انشاءاللہ آپ استغفار بھی پڑھیں. آپ درود شریف کا جو ایک اپنا ایک لائحہ عمل بنائیں کہ وہ دن میں آپ جو نا اس کے لیے اپنے اس کام کے لیے اس کا ایک طریقہ کار بنائیں. اور درود شریف کے اس عمل کو جو نا آپ ضرور جو نا اپنے دن کا ایک معمول بنائیں. انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی نوید سنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ کے لیے باورپور سے شکیل احمد صاحب آئے ہیں, یہ رات ادھر تھے. اور یہاں پر سلیم بھائی بھی آئے ہیں, ناظم بھائی بھی آئے ہیں, ہمارے دوسرے ساتھی بھی آئے ہیں, یہاں خوشاب سے ہمارے دوسرا ساتھی آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اسی پلیٹ فارم سے, مشاورتی کونسل کے پلیٹ فارم سے, جماعت اسلامی پاکستان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ متاثرین کے ساتھ ان کے حقوق کو دلوانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. جو بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ہر اس چیز کو, ہر اس اسٹرگل کو انشاءاللہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. کسی بھی قربانی کو, کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور ہر فورم کو اختیار کریں گے, مذاکرات بھی کریں گے, ہم قانونی راستے بھی اختیار کریں گے, ہر فورم کے پاس جائیں گے بھی انشاءاللہ. اس میں آپ کے لیے بھی بھلائی ہے اور ہمارے لیے بھی بھلائی ہے. ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے بہنیں ہیں, ہمارے جو خواتین حضرات ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, وہ بھی کافی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک الگ گروپ بنا رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے نا بروقت خبر پہنچے. اور اس میں صرف اور صرف ایک ہی مرد ہوگا, تو وہ اس کا ایڈمن ہوگا. باقی جتنے بھی خواتین ہوں گے وہ اسی گروپ میں رہیں گے انشاءاللہ. اور تحریری طور پر وہ اپنے پیغامات اور اپنے سوالات لکھ کر اسی گروپ میں دے سکتے ہیں. اور ان کو ہم انشاءاللہ پل پل کی خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے, اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور بہت جلد انشاءاللہ یہ معاملہ اب ٹیک اپ کی طرف پہنچ چکا ہے. بہت جلد یہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. اور انشاءاللہ 2 سے 3 دن تک, اس ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو خوشی کی جو خبر ہے وہ انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بس دعائیں دے رہے سارے ساتھی. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. اور آپ کا یہ جو مشکل معاملہ ہے اس میں ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.